بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے تفسیر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 پر بات کی تھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی نافرمانیوں کا بتایا، ان کی نافرمانیوں اور ان کی ہٹ درمیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے حبیب کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، یہ حکم دے دیا کہ اے حبیب آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اب کوئی بھی ان پر چیز اثر کرنے والی نہیں۔ کیا اس کی وجہ تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت ان کفاروں کی نافرمانیوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اے حبیب ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے اب ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے ختم یختم ختمن کا مین ہے کہ مہر لگا دینا، سیل کر دینا، سٹیمپ لگا دینا، کہ اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں پہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر سٹیمپ لگا دی تھی، ان کے دلوں کو سیل کر دیا تھا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی کہ وہ حق کو اب قبول نہیں کر سکتے۔ یہ سٹیمپ اور سیل سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں پر کوئی سیل لگائی ہوئی ہے، اس سیل سے مراد نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل کو زنگ آلود کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھیے گا کہ وہ جسم کا ٹکڑا، وہ لوتھڑا دل ہے، جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اب دل کو کیوں کہا کہ جب یہ دل خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، ایک ڈوٹ لگا دیتے ہیں، اور جب پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک دوبارہ ڈوٹ لگ جاتا ہے، جب اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پہ اللہ رب العزت سیاہ نقطے لگائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ بھی اچھے لگتے ہیں، گناہ میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، پھر جو وہ کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو ہم نے سیاہ کر دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس آیت سے کچھ معترضین یہ اعتراض پیدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبوں میں ناکامیاں لکھ دی ہیں، بربادیاں لکھ دی ہیں، جہنم کا عذاب ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی گناہ اور کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ در حقیقت دیکھا جائے تو ان لوگوں نے اس آیت کے سیاق و سباق کو سمجھا نہیں، اس آیت کو سمجھا نہیں، وہ آیت کے سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ معنی نکال رہے ہیں، جو کہ ان کی کم عقلی، کم فہمی اور منفی سوچ کا اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اپنے سامنے ایک ایسے مشفق اور مربی کی مثال رکھی جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس آیت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ فار ایگزامپل، جب ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے، اب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس مریض کو شوگر کی بیماری ہے، اب وہ ڈاکٹر مریض کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی کرے گا کہ اگر تم میٹھی چیزیں کھاؤ گے، کھانے کے بعد تم سو جاؤ گے، یا تم کھانے کے بعد تم چلو پھرو گے نہیں، یا زیادہ کھاؤ گے اپنی استطاعت سے، تو پھر تمہیں اس کا نقصان اور ارجانہ بھرنا پڑے گا، اور پھر جب تمہاری شوگر لیول زیادہ ہو جائے گا، تم انسولین نہیں لگاؤ گے تو تمہارے لیے یہ نقصان کا باعث بنے گی، یہاں تک کہ تمہاری آنکھ ضائع کر دی جائے گی یا تمہاری موت کا سبب بن جائے گی۔ اگر تم احتیاط نہیں کرو گے، کھانا پورا سورا کھاؤ گے، اپنی استطاعت کے مطابق ہی کھاؤ گے، کھانے کے بعد تم واک کرو گے، چلو پھرو گے، سیر کرو گے، اور جو بھی ڈاکٹر احتیاطی تدابیر بتاتا ہے اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلے گا، نہیں وہ اس کے مطابق اپنے روٹین کو لے کے آئے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کو اس بیماری کی وجہ سے اپنی موت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور کسی بڑی موذی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر یہ بات اس کو بتا چکا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارا ڈیفینیٹلی یہی ہوگا۔ اسی لیے
اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے ان کفار کے متعلق یہ بتا دیا کہ یہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے اب حق کو نہیں تسلیم کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے سبب، یہ نہیں کہ پہلے ہی ان کے اوپر، ان کے کفر کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب، ان کی ہٹ درمی کے سبب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے متبادل، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس بہت کم ہے جو ان میں سے ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک یہ اصول بیان کر دیا ہے، جو شخص مسلسل حق کی بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، مسلسل اس سے انکار کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کے دلوں پر کفر ڈال دیتے ہیں، تالے ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی دلیل کے ساتھ، کسی بھی سچائی کے ساتھ حق کی طرف نہیں آتے، حق کی جانب نہیں پلٹتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور ایک اصول بنا دیا کہ یہ ان کے کفر کے سبب اللہ رب العزت ان کے دلوں پر، ان کی عقلوں پر ایک تالا ڈال دیتے ہیں، ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں تالے سے مراد، یہاں پردے سے مراد حقیقی معنوں میں یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر ایک تالا لگا دیتے ہیں، یہاں تالے سے مراد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، بلکہ ان لوگوں کے دل ایک عام انسان کے دل کی طرح ہی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ایسے تالے ہوتے ہیں، یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرنا جانتے، یہ حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، یہ تالے ہیں ان کے دلوں پہ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، بلکہ ان کی آنکھیں بھی عام انسانوں کی طرح آنکھیں ہوتی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھوں سے یہ حقیقت کی طرف، سچائی کی طرف یہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہوتے ہیں لیکن ان کانوں سے یہ حقیقت اور سچائی سن نہیں سکتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں، جو کان بھی، آنکھیں بھی اور دل بھی رکھنے کے باوجود نہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ حق کو سنتے ہیں، نہ حق کو پہچان سکتے ہیں، نہ حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی ہیں وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں پر پردے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اگر دنیا میں ایک شخص نبینا ہے لیکن ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہے، حقیقی معنی میں ایسا شخص کامیاب اور فلاح پانے والا ہے۔ اس کے مد مقابل ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت میں دنیا میں قوت گویائی تو بخشی ہوئی ہے، قوت بینائی تو بخشی ہوئی ہے، لیکن اپنی ان آنکھوں سے حقیقت کی طرف وہ آ نہیں سکتا، حقیقت کو وہ دیکھ نہیں سکتا، حقیقت کو وہ پہچان نہیں سکتا، تو ایسا شخص دنیا میں تو آنکھیں رکھتا ہے لیکن قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ رب العزت نبینا کر کے بغیر آنکھوں کے اٹھائیں گے، تو یہ اس وقت قیامت والے دن اپنے رب سے یہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے آخرت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت آگے سے فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جیسے دنیا میں تیرے پاس ہماری آیات آئی تم نے اس کا انکار کر دیا، تم نے اس کو بھلا دیا، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت کا جو پیغام آیا تھا ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان سے رخ موڑ لیا، ان کو پس پشت ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق پہ ڈٹنے والا، حق کو ماننے والا، حق پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔